اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ اس آیت میں نا سود کے متعلق احکام ہے۔ تو سود کے متعلق آپ ایک چیز سمجھ لیں کہ سود بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ سے میں چوٹی کا گناہ کبیرہ ہے نا۔ ایک تو زنا ہے، قتل ہے، شراب، چوری، یہ سارے ماں باپ کی نافرمانی، ان میں بھی سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد کہہ لو، مطلب اس لحاظ سے۔ اس کی میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ سود کے گناہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، پتہ نہیں 70 یا 72، کہ سود کے 70 درجے ہیں، اور ان میں سے سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی سگی ماں سے زنا کرے۔ یعنی آپ اس حدیث کو غور سے سمجھیں، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اپنی سگی والدہ سے زنا، یعنی سگے رشتے سے، اور وہ بھی والدہ جیسے مقدس رشتے سے زنا، وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اور یہ سب سے نچلا درجہ ہے سود کا، سود کے گناہ کا سب سے کم تر درجہ، یعنی اگر سب سے کم گناہ ہوگا تو وہ اس گناہ کے برابر ہوگا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اگلی آیات سنیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یاکلون، جو کھاتے ہیں، اکلا یاکلو کا مطلب کھانا، یاکلون جو کھاتے ہیں، الربا، ربا کو یا سود کو، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، قواما یقوم، قیام، کھڑا ہونا، قائم، کھڑا کرنا کسی چیز کو، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا، سوائے اس کے، کما، جیسا کہ، یقوم، وہ کھڑا ہوتا ہے، الذی، جسے، یتخبطہ، جسے چھو لیا ہو، سوری یتخبطہ، جسے پاگل کر دیا ہو۔ اردو زبان میں ہے نا خبطی، خبطی کہتے ہیں پاگل کو، تو خبطی ہو گیا، یہ تو پاگل ہو گیا، یعنی اس کے ہوش و حواس کام نہیں کر رہے، یہ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ تو وہی ہے یتخبطہ، جسے خبطی بنا دیا ہو، پاگل کر دیا ہو، الشیطان، شیطان نے، من المس، چھونے سے، مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا کسی چیز کو۔ ذالکا، یہ اس لیے، بی انا، ذالکا جو یہ ہے، بی انا، کہ یہ اس لیے ہے، ہم یہ لوگ، قولو کہتے ہیں، انما، بے شک یہ جو ہے، البیع، بیع کہتے ہیں تجارت، خرید و فروخت کا ہونا، یہ جو خرید و فروخت ہے نا، یہ مثل الربا، یہ تو سود کی طرح ہی ہے، یہ بھی تو سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ، اور حلال کر دی اللہ نے، احل، احلل، یحلل احلالا، اکرما یکریم اکرامن کی طرح، حلال کرنا کسی کے لیے، باب افعال سے۔ تو اللہ نے حلال کر دیا ہے البیع، تجارت کو، وحرم، اور حرام کر دیا الربا، ربا کو۔ اب یہیں تک پڑھتے ہیں، تو اسی میں ہی 2 3 ویڈیوز گزر جائیں گی۔ ربا کسے کہتے ہیں؟ ربا کو سمجھیں سب سے پہلے۔ ربا کا مطلب ہوتا ہے کوئی اضافی رقم وصول کرنا اصل رقم پر، یعنی اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے، تو قرض دینے پر 100 روپے قرض دیا ہے تو وہ 120 یا 130 روپے واپس لے، تو یہ سود ہے، یہ اضافی رقم ہے۔ وہ اپنی اصل رقم تو واپس لے سکتا ہے، لیکن وہ یہ اضافی رقم واپس نہیں لے سکتا۔ اس کی کچھ صورتیں اس وقت بھی پائی جاتی تھی اور آج بھی پائی جاتی ہیں۔ وہ یہ تھی، سب سے پہلے تو بھی کسی کو وہ رقم دے دی، تو اس پہ سیدھا سیدھا وہ اضافہ لے لیا کہ میں نے 100 روپے دیے ہیں، 120 روپے واپس لیے، تو یہ سود تھا 120 روپے اوپر والا۔ اور ایک طریقہ یہ تھا کہ اسے رقم دی 100 روپے، اور اسے 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ آپ کے پاس 1 مہینہ ہے، اگر وہ مہینے تک پیسے واپس کر سکا تو ٹھیک ہے، 100 روپے ہی، اگر وہ نہیں کر سکا تو اسے ایک اور مہینے کا ٹائم دے دیا، مہلت دے دی مزید، کہ ہاں بھائی مزید مہلت ہے، لیکن اب میں 20 روپے زیادہ لوں گا، یعنی مہلت تو دے دی لیکن اضافی رقم شامل کر دی اس میں، تو یہ بھی سود ہے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے قسطوں میں کوئی سامان دینا یا کوئی بھی چیز ہے، جیسے، تو یہ جس میں مہلت یعنی دیر ہو جائے، اور دیر پہ ہونے کی وجہ سے جرمانہ شامل کر دیا جائے یا رقم بڑھا دی جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، قیامت کے دن وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان نے پاگل کر دیا ہو، مس کرنے سے، چھو کر جس کو اس نے پاگل کر دیا ہو۔ ابھی اس کا صحیح مفہوم آیا نہیں، سود کا وہ اگلی آیات میں آئے گا۔
تو انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.